السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج حاضر ہوں میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج کی اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے صبر، پیشنس، جس کی ہمیں اور اس دنیا میں ہر انسان کو سخت ضرورت ہے۔ تو ویورز، ہم میں سے ایسا کون ہے جس کی لائف میں پرابلمز نہیں ہیں، یا پھر کوئی ایسا انسان جس کی زندگی میں کوئی مصیبت نہیں ہے، یا پھر مشکلات نہیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے اسے کبھی کسی آزمائش میں نہیں ڈالا؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشکل میں پیدا کیا۔ قرآن میں مشکل نہ آنے کا یا پرابلمس نہ آنے کا وعدہ نہیں ہے، قرآن میں مصیبتیں، آزمائشیں آنے کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ اللہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مخلوق کو ضرور آزمائیں گے۔ آزمائش ضروری نہیں ایک یا دو طریقے سے آئے۔ اللہ کس طریقے سے آزما سکتا ہے؟ مال میں کمی، بھوک سے، خوف سے، انگزائٹی سے، بہت سارے ایسے ریزنز ہیں جس سے اللہ ہمیں آزما سکتے ہیں۔ لیکن ان سب آزمائشوں میں، ان ساری پرابلمس کا سلوشن، ان مشکل حالاتوں میں ہم نے کس طرح سروائیو کرنا ہے، تو اس کا طریقہ صرف ایک ہے، وہ ہے صبر، پیشنس۔ ساتھ ہی ساتھ میں صبر کے متعلق ایک واقعہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے وہ بیان کرتا چلوں۔ تو ایک رات کا ذکر ہے کہ ایک رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، لیکن ہر کچھ دیر میں وہ کروٹیں بدل رہے تھے، اور کچھ دیر ایسی طرح کروٹیں بدلتے بدلتے وہ آگے کی طرف جھکے اور چارپائی کی جو لکڑی ہے اس پر پیٹ پر زور دیا، اس لکڑی کے سہارے۔ کیوں؟ کیونکہ بھوک لگ رہی تھی۔ جب ان کی اس حالت کو اماں عائشہ نے دیکھا تو اماں عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ خیریت؟ گھبرا گئی۔ تو ہمارے پیارے نبی نے ان سے فرمایا کہ بھوک بہت لگی ہے۔ تو اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پیارے نبی، مطلب سب سے اعلیٰ درجہ حبیب کہا گیا انہیں، اور مطلب اتنی بڑی شخصیت کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا۔ اور ایسے بہت سارے قصے ہیں صبر کے۔ اچھا، میں ساتھ میں یہ بتاتا چلوں، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبر اور برداشت کو ایک صفت میں لے کے چلتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں صبر، لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں برداشت۔ برداشت اور صبر میں بہت فرق ہے۔ دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیں، برداشت جو ہے وہ انسانی پیمانہ ہے، اور صبر جو ہے وہ آسمانی پیمانہ ہے۔ فار ایگزامپل، ہم کسی پر کوئی مصیبت آئی، اور اگر وہ اس مصیبت کو خود حل کر رہا ہے تو وہ برداشت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود سے حل کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی مصیبت آنے پر اس کو ہم اللہ کے حوالے کر دیں کہ یا اللہ تو ہی اس کا راستہ نکال، تو یہ ہے صبر۔ لیکن صبر کے اندر کوئی کمپلین نہیں ہوتی، صبر میں کمپلین نہیں کی جاتی۔ ہمارے پاس کوئی پرابلم آئی اور ہم نے اگر اللہ کے حوالے کر دی
کہ یا اللہ تو ہی مجھے اس مشکل سے نکال، تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوئی گلہ کرنا، شکوہ کرنا، وہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ آپ نے اپنا کوئی معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اس کے بعد تمہارے پاس کوئی اسٹریس نہیں ہے، تم بالکل ٹینشن فری ہو گئے ہو کہ میرے اوپر کوئی مصیبت آئی، میں نے اللہ کے حوالے کر دیا، وہ مصیبت جانے اور اللہ جانے۔ تو یہ ہوتا ہے صبر۔ لیکن برداشت میں ہم کمپلینس کرتے ہیں، ہم گلہ کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم لگاتار کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہے کسی چیز سے، یا کوئی حادثہ، اگر اس حادثے سے ریلیٹڈ یا کسی مصیبت کے ریلیٹڈ ہمارے ذہن میں وہ باتیں گھوم رہی ہیں تو وہ برداشت ہے۔ کئی بار ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے منہ سے آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ صبر کا پیمانہ نہیں تھا، وہ برداشت کا تھا۔ فار ایگزامپل اگر کوئی انسان، کوئی دوسرا انسان مجھے مسلسل تنگ کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے یا پھر کوئی اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں پھر اسے سامنے جواب دوں، تو جب تک میں خاموش تھا وہ میری برداشت تھی، اور جیسے ہی میں نے اسے سامنے جواب دیا تو میری برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ اب مجھے برداشت نہیں کہ مجھے کوئی گالی دے یا پھر کوئی تنگ کرے۔ تو یہ برداشت اور صبر دونوں علیحدہ چیزیں ہیں۔ مصیبت کا آنا، آزمائشوں پہ کنٹرول رکھنا، یہ صبر ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل مجھ پر مصیبت آ گئی، میں نے اللہ کے حوالے کر دیا، اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اب میں بالکل سکون میں ہوں کیونکہ میرا معاملہ اب اللہ کے حوالے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی ایک مدت تک رہتی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس آزمائش میں یا پھر اس مشکل وقت میں صبر کر لیں۔ صبر میں دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ کو یہ مصیبت جو آ گئی ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیں گے تو بہترین مدد کرنے والا بھی اللہ ہے، بہترین حل نکالنے والا ہی اللہ ہے۔ اور آپ جب اللہ کے حوالے کوئی چیز کرتے ہیں تو اس کا مطلب پھر آپ سکون میں ہیں۔ اور دوسرا فائدہ صبر کرنے کا کہ آخرت میں جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو صبر کا ہمیں ثواب ضرور ملتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے حوالے سے قرآن میں فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو زندگی ہے نا، یہ ٹیمپرری ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کو ایک وقت تک دنیا میں رکھا گیا ہے، تو جتنی نیکیاں وہ کما سکتا ہے وہ کما لے، جتنا ثواب وہ کما سکتا ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے کما لے، اور پھر جو اصل زندگی ہے وہ تو یہاں سے جانے کے بعد ہے نا، وہاں پہ جب اجر ملے گا تو وہ فائدہ ہے۔ تو اس ٹیمپرری ورلڈ میں جو ہے نا، صبر کرنا سیکھ جائیں، کچھ اچھی عادتیں سیکھ جائیں گے، مصیبت کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، آزمائشوں میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، یہ ضرور سیکھ جائیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان اچھی عادتوں کو اپنائیں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر اس دنیا میں کچھ اچھی نیکیاں لے کے جائیں گے نا تو اس دنیا میں اس کا اجر ملے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ایوری سول ول ٹیسٹ ڈیتھ۔
ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی تو ایک وقت تک ہے. اصل زندگی تو وہاں ہے. انسان مر جائے گا، اس کے بعد وہ اصل زندگی تو وہ ہے کہ جب پھر موت نہیں ہے، اس زندگی میں موت نہیں ہے. اس زندگی میں بس یہ اصل زندگی وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں جانے کے بعد ہمارے گناہوں کی اور ہمارے اچھے اعمال کا حساب ہے. پھر جنت اور دوزخ. ہم میں سے اللہ ہمیں ہدایت دے، لیکن ہم میں سے کافی لوگ کچھ جنتی بھی ہوں گے جو نیک کام کرتے ہیں وہ جنت میں، اور جنہوں نے گناہ زیادہ کیے ہیں وہ دوزخ. تو یاد رکھیں، نیکیاں کرنا آسان ہے، مشکلات ضرور آئے گی. میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی کہہ دیا تھا کہ قرآن میں مشکل نہ آنے کا وعدہ نہیں ہے، مشکل آنے کا وعدہ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم تو آزمائیں گے. تو آزمائشیں تو آنی ہیں، مصیبتیں بھی آنی ہیں، مشکل وقت بھی آنا ہے، اور الگ الگ طریقے سے آزمائے جائیں گے ہم. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا ہے، جس کا مطلب ہے صبر. تو صبر کرنا سیکھیں، اچھے اخلاق لائیں. دیکھیں، یاد رکھیں، زندگی خوبصورت زیادہ پیسوں سے نہیں، بڑے گھر سے نہیں، اچھی لگژریس لائف سے نہیں بنتی خوبصورت. زندگی کو خوبصورت بنانے کا طریقہ ہے اچھے اخلاق، میٹھا بول. اللہ نے جو طریقہ بتایا گیا قرآن کے حوالے سے ہماری زندگی ہم گزاریں، ہمارے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کریں، تو یہ زندگی ہماری خوبصورت ہوگی. تو ویورز، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور امید یہ بھی کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے سبب اللہ ہمیں صبر کی ہدایت دے کہ ہم آگے آنے والی مصیبتوں میں ضرور صبر کریں اور اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے فرینڈز میں، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ یہ ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا. اگلے ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.